ماں چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ والد لاہور میں پڑھنے گئے تھے اور امی گاؤں میں تھی۔ ابو بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہوئے تو ایک نرس نے خوب خدمت کی۔ ابو سے متاثر ہو گئے، وہ اس کی ظاہری چمک دمک پر مٹے اور نرس کے اس کے گھر والوں نے ابو کو دوسری شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ ان دونوں میں 1.5 سال کی اور میری چھوٹی بہن آبدہ صرف 2 ماہ کی تھی۔ نرس کے گھر والوں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ ابو پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھ کر محبوبہ کو اپنانے کے لیے اپنے جذبوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میری ماں بیچاری اپنے سہاگ کے لیے دعائیں مانگتی رہ گئی کہ بیمار تھے اور اسپتال میں تھے، اور ان کے سہاگ نے طلاق لکھ کر میری ماں پر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے۔ ابو لاہور میں تعلیم مکمل کرنے گئے تھے اور گھر بسا کر بیٹھ گئے۔ میری ماں کو شادی کے محض 1.5 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دادا دادی کے گھر میں طلاق یافتہ بہو کے لیے جگہ کہاں تھی؟ والد کے اس عمل سے کتنے لوگ تباہ ہو گئے اور کتنی زندگیاں عمر بھر کے لیے دکھوں کے کنووں میں گر گئیں۔ میری ماں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے پیارے رشتے، میرا پورا ننیال اور سب سے بڑھ کر ہم دونوں بہنیں جو اس وقت بہت کم سن اور معصوم تھیں، جن کو دنیا کا نہ پتہ تھا۔ ماں کو ماموں آ کر لے گئے۔ ہم دونوں بہنیں اتنی چھوٹی تھیں کہ ماں کے بغیر رہنا مشکل تھا، لہٰذا ہم بھی ماں کے ہمراہ تھے۔ 2 سال تک ہمارے والد محترم کو نئی دلہن کا نشہ رہا اور انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اس دوران میرے چاچا لاہور گئے اور ابا کے گھر قیام کیا۔ ان کو دادی نے والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ بھابھی نرس نے چاچا کو دیکھتے ہی فوراً اپنی 17 برس کی بہن کو گھر بلوایا جو میٹرک پاس اور خوبصورت بھی تھی۔ اس تیز تراز لڑکی نے ایسا چاچا کا من اپنے من موہنی باتوں سے گھیرا کہ یہ معرکہ شادی کے خوشگوار انجام کو جا پہنچا۔ اب دونوں بھائیوں کے گھر تھی۔ ان دنوں میں دادی سے ملنے ددیال آئی ہوئی تھی۔ باپ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو ان کو خیال آیا کہ 2 بچیاں بھی ان کی پہلی شادی کی بدنصیب نشانیاں ہیں۔ دادی سے انہوں نے مشورہ کیا اور میری ماں کو کہلوا بھیجا کہ ہماری لڑکیاں واپس کر دو، ہم خود ان کی پرورش کر لیں گے۔ ماموں میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے کیونکہ ہم دونوں معصوم جی ماں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انہوں نے امی کو مجبور کر دیا کہ جب تم کو بے قصور طلاق دی ہے تو بچیاں بھی خود ہی پالیں، ہم کیوں ان کی ذمہ داری لیں۔ ماں تو بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔ گرچہ یہ دکھوں کی ماری اپنی معصوم کلیوں کو کب ممتا کی آگوش سے جدا کرنا چاہتی تھی، مگر ظلم سے مجبور ہو کر مجھے دادی کو دیا۔ تاہم میری چھوٹی بہن نے تو ابھی چلنا اور بولنا بھی نہ سیکھا تھا، لہٰذا روک پیٹ اور منت سماجر کر کے امی نے اس کو ددیال کے سپرد نہ کیا۔ یوں ایک بیٹی ماں کے حصے میں آئی، دوسری باپ کے حصے میں۔ میں اپنی ماں سے چھوٹی عمر میں جدا ہوئی تھی۔ اس وقت کا دکھ ایسا تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا نہیں کر سکتی۔ میرے تیسرے چچا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 2 چچا اور ان کی میگمات دادی جان کے پاس رہ گئے۔ ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی اور وہ نرس بیوی کے ہمراہ لاہور میں قیام پذیر ہو گئے۔ میں اب پھوپھیوں اور چاچوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جب چھوٹی تھی دادی ماں کی محبت دیتی تھی، اس محبت کے سہارے بچپن کاٹ دیا۔ کبھی ایک چاچی کے باورچی خانے اور ان کے بچوں کے ساتھ جا بیٹھتی، وہ دھتکارتے تو دوسری کے پاس، اور جب سبھی لاوارثوں جیسا سلوک کرتے تو روتی ہوئی دادی سے جا چمٹتی۔ شروع میں تو دادی نے بڑا پیار دیا اور خصوصی توجہ دی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی پیار میں کمی آتی گئی۔ گھر میں سبھی بچے ماں باپ والے تھے، اس لیے ان کو مجھ پر فوقیت تھی۔ میں گھر میں سب سے زیادہ فالتو بچہ بن کر رہ گئی تھی۔ روتے دھوتے بچپن بیتا، بڑی ہوئی چچیوں اور پھوپھیوں کو مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی۔ سارے گھر کا کام میرے ہی ذمے تھا۔ چاچا زاد بھائی بہن اسکول جاتے تھے اور میں گھر کا کام کرنے کو اکیلی رہ جاتی۔ پہلے میں بھی اسکول جاتی تھی، پڑھنے میں بڑی ہوشیار تھی، ہر سال کلاس میں اول لاتی تھی۔ پھر مجھے ذہین طلبہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی طرف سے وظیفہ ملنے لگا۔ 8ویں میں تھی جب ابا اور ان کی بیوی دادی سے ملنے گاؤں آئے۔ سوتیلی ماں نے دادی اور ابا کے کان بھرے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، گھر رہ کر خانہ داری سیکھ لے، یہی اچھا ہے۔ چاچی نے بھی سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دادی نے بہوؤں کے دباؤ میں آ کر مجھ کو اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے دوسری بار شدید صدمہ ہوا، پہلے ماں سے جدائی کا دکھ، دوسرا یہ صدمہ کہ میں شدید بیمار پڑ گئی۔ ہمارے پڑوس میں میری ہم جماعت عافیہ رہتی تھی، وہ میری قابل اعتبار سہیلی تھی۔ جب میں اسکول نہ گئی تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے
سمجھایا کہ تمہاری چچیاں دراصل دن رات تم سے اپنا کام کروانا چاہتی ہیں، تبھی ان کو تمہارا اسکول جانا کھل رہا ہے۔ تمہاری منجلی چاچی کیونکہ تمہاری سوتیلی ماں کی بہن ہے، لہٰذا یہ تم کو اسکول سے ہٹوا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم ان سے کہو کہ میں سارا کام کروں گی، مگر مجھے گھر پر میٹرک کی تیاری کرنے دیں۔ میں تم کو اسکول میں سے آ کر پڑھا دیا کروں گی، تم میٹرک پرائیویٹ پاس کر لینا۔ میں نے سوچا عافیہ ٹھیک کہتی ہے، میرے اسکول جانے سے ان کا کام پڑا رہتا ہے۔ میں نے رونا دھونا ختم کر دیا اور عافیہ میرے لیے کتابیں لے آئی۔ خود ہی دل لگا کر گھر پر پڑھنا شروع کر دیا۔ سال گزر گیا۔ جب امتحان میں 2 ماہ رہ گئے تو محالہ مجھے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چاچیوں نے شور مچا دیا کہ یہ حد حرام ہو گئی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی، کام سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کتابوں کا سہارا لیتی ہے۔ میں دن کو کام کرتی اور رات کو پڑھنے بیٹھتی تو کہتی بجلی دیر تک جلتی ہے، زیادہ خرچہ آتا ہے، آ کر بند کر کے چلی جاتی۔ ہر ایک روز انہوں نے میری کتابیں اٹھا کر پھاڑ ڈالیں اور میرا تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میٹرک کا امتحان تو نہ دے سکی، مگر اس غم میں نیم پاگل ضرور ہو گئی۔ رنگ جل کر سیاہ ہو گیا، حالانکہ میری صورت اچھی بھلی تھی۔ یہ چارپائی پر پڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا خیال کیا اور ان کو اپنے دکھوں کا چارہ گر سمجھ کر خط لکھا۔ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ابا جان اب مجھے لے جاؤ، میں اب آپ کے پاس رہوں گی۔ ابا جان کو میری خیال ہی آ گیا۔ خط ملتے ہی وہ چلے آئے، مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے۔ ان دنوں میں والد کے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اب تک ماں کے پیار کو ترستی تھی تو باپ نے اپنی شفقت سے محروم ہی رکھا تھا۔ یہاں آ کر یہ احساس تو ہوا کہ میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں، اگر کام نہ کیا تو کھانا نہ ملے گا۔ ابو نے چند دن بہت پیار دیا، کپڑے لائے، نئے جوتے خرید کر دیے۔ جب دفتر سے آئے سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ سوتیلی ماں جو بلا شرکت غیر مالک تھی، اب یہ محبت کے تسلیم کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اپنی بہن یعنی میری چچی کو لاہور آنے کا سندیشہ بھیجا۔ ایک ماہ بھی خوشی کا نہ گزرا تھا کہ چچی آ گئی۔ پھر تو سوتیلی ماں نے خوب جھگڑا کیا کہ باپ کیوں بیٹی کو اس قدر چاہتا ہے، اس کی یہی لچھن رہے میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو اس جھگڑے سے بکھلا گئے اور بیوی کو مارنے پیٹنے پر تل گئے۔ تب چچی نے ان کو روکا اور مجھے علیحدگی سے میں سمجھایا، کیوں باپ کا سکون خراب کرتی ہو، واپس چل میرے ساتھ اور سکون سے رہنے بسنے دے، ورنہ تیری وجہ سے تیرے باپ کا گھر اجڑ جائے گا اور تیری یہ 2 چھوٹی بہنیں بھی تیری طرح دکھوں کی کنویں میں گر جائیں گی۔ میں نے اپنی 2 معصوم چھوٹی بہنوں کو دیکھا جو سوتیلی ماں سے تھی، ان کے پیارے سے چہروں پر مجھے ترس آ گیا۔ خود میں ایسا دکھ جھیل چکی تھی جو ان کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چچی کی بات مان لی، ابا نے بہت روکا، مگر میں ان کے گھر سے اس چچی کے ساتھ گاؤں لوٹ آئی۔ یوں دونوں بہنوں کی چال کامیاب رہی۔ دادی کے گھر چچی پہلے میرے لیے وہی پل، وہی پنجابی، مگر نفرتیں دو چند ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی یہی طعنہ دے رہا تھا کہ وہ آئی ہو باپ کے پاس، جو سگے باپ کی نہ رہ سکی وہ یہاں کیا رہے گی۔ میں خاموشی سے ہر ایک کا طعنہ سنتی اور غلامی کی طرح سر جھکا لیتی، کبھی اف نہ کی۔ میرے ایک چچا زاد بھائی میری حالت پر کرتا تھا، اس کو مجھ سے ہمدردی تھی، مگر وہ گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کرتا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، چند دن اس ظلم کو سہہ لو، آخر تو اس سب کا سویرا ضرور ہوگا۔ زندگی میں صرف تاریکی ہی نہیں ہوتی، روشنی بھی ہوتی ہے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی تو ہی اپنے ہمدرد کزن کو کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ میری خاطر اپنا مستقبل بنانے میں کوشاں ہو گیا۔ منیر خوب دل لگا کر پڑھتا رہا، جلد ہی وہ برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی لیاقت و قابلیت دیکھ کر چھوٹے چچا نے اس کو داماد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مگر مجھ سے شادی کر کے زندگی کے سب سکھ میری جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے بھرپور مخالفت کی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ سب نے اس کو کہا کہ تم بیوقوف ہو گئے ہو، نگہت کے ساتھ بیاہ رچانے چلے ہو، جو منحوس اور ان پڑھ ہے۔ چھوٹے چچا کی لڑکیاں سب کی سب شہر جا کر کالجوں کی پڑھائی کر کے آئی تھیں۔ غرض بزرگوں نے ایسا گھیرا منیر کے گرد ڈالا کہ اس کو مانتے ہی بنی اور چھوٹے چچا کی منجلی لڑکی شکیلہ سے اس کا بیاہ کر دیا گیا۔ وہ مجھے روشنیوں کے انتظار کی تلقین کرنے والا خود کسی کے ساتھ روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو ہمیشہ خوش آباد رہنے کی دعا دی اور اس کی طرف پر نم نگاہوں سے بھی نہ دیکھا، مبادا میری نظر نہ لگ جائے۔ ادھر جو میری ماں مجھ سے جدا ہو کر گئی تھی، ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اتنے آنسو میری یاد میں بہائے جتنے آسمان پر تارے ہوں گے۔ آبدہ میری چھوٹی بہن جو شیر خوار تھی، وہ جو 5 سال کی ہو گئی تو ماموں نے میری ماں کا
عقد ثانی کرا دیا۔ وہ اپنی 5 سال کی بچی کو بھی ضد کر کے ساتھ لے گئیں کیونکہ ممانیہ بھی میری بہن کو رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ یہاں سوتیلے باپ نے میری بہن کے ساتھ بے روحی کا سلوک کیا۔ وہ دروازے سے باہر دالان میں بیٹھی روتی رہی اور ماں اندر باپ کے پاس سسکیاں دیتی رہی۔ بیٹی کے کمرے میں نہ سلا سکتی تھی کہ اس کی موجودگی شوہر کی عیش پسندی میں حائل ہوتی تھی۔ تبھی میری بہن ہر وقت سوتیلے باپ کی نفرت کا نشانہ بنتی اور وہ ایک ایسا کانٹا تھا جو نکالا نہ جا سکتا تھا۔ ماموں نے جب امی کا دوسرا بیاہ کیا تھا تو انہوں نے امی کے حصے کی جائیداد بھی اپنے نام کروا لی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ اس جائیداد کی مالک ان کی بہنوئی یا اس کے بچے ہوں۔ امی اب یہاں سے بھی طلاق نہ لے سکتی تھیں کیونکہ جائیداد کا آسرا ختم ہو گیا تھا۔ ان کو اس شرط سے ہر وقت صورت میں سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد امی کو پھر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یوں ہی ہمارا سوتیلا باپ صاحب اولاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اس کے بعد میری بہن عابدہ کو کوئی تکلیف نہ دی اور نہ ہی کبھی مارا پیٹا، بلکہ اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر جانا۔ امی کو اپنے دوسرے شوہر سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے ہو گئے۔ وہ جوں توں کر کے زندگی کی زند بسر کرنے لگی، مگر میرے ان سوتیلے باپ کی عمر بہت کم تھی۔ جلد ہی امی بیوہ ہو کر پھر سے بھائیوں کے در پر آ گئیں۔ اس بار وہ 5 بچوں کا بوجھ ساتھ لائی تھیں۔ ممانیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے امی پر عرصہ حیانت تنگ کر دیا۔ ماں کو دن رات رونے سے کام تھا۔ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بھائی بھابھیوں کے ساتھ ہاتھوں میں کھلونا تھیں۔ میرے ایک ماموں کے ذہن میں بہن سے چھٹکارا پانے کی ترکیب آئی۔ انہوں نے دیہات کے رواج کے مطابق ماں کو بدلے میں دے کر نئی دلہن لانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ ان کی بیوی ان سے 5 برس بڑی تھی اور ان کے نوعمر لڑکے سے عقد کرانے کا ارمان تھا۔ جب ماں کو علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئی۔ بھائی سے فریاد کی کہ پہلے ہی میری ایک بچی مجھ سے جدا ہے، اب تو 5 کا سوال ہے، میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ تم بھی اپنی اتنی ہی اچھی اور وفادار بیوی پر شوکت نہ لاؤ اور نہ اپنے بچوں کو سوتیلی ماں کا منہ دکھاؤ۔ جب ماموں کسی صورت نہ مانے اور امی کی زبردستی تیسری شادی پر مجبور کرنے لگے تو وہ ان کے گھر سے چلی گئی اور وہ ایک رشتہ دار کے گھر پناہ لے لی۔ جاتے ہوئے صرف 2 چھوٹے لڑکے ہمراہ لے گئیں، باقی 3 بیٹیاں ماموں کے گھر ہی چھوڑ گئیں۔ یوں ہم سب بہن بھائی مالا کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ کاش میرے باپ نے عشق نہ کیا ہوتا تو دکھوں کے یہ پہاڑ نہ ٹوٹتے۔ میں پڑھائی سے محروم ہو کر مردہ روح ہو گئی تھی۔ عافیہ نے ہر طرح سے میری مدد کی اور مشورہ دیا کہ تم انڈسٹریل ہوم میں داخلہ لے لو۔ گرچہ گھر والوں نے اس کے عمل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، مگر میں نے پہلی بار ان کی پرواہ نہ کی اور ان کا سلوک میرے ساتھ کون سا اچھا تھا۔ جب میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، گھر والوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ عافیہ نے کہا، جب تک خود کو اپنے پیروں پر کھڑا نہ کرو گی، غلامی کی زندگی سے نجات نہیں ملے گی۔ انڈسٹریل ہوم میں جو کام آتا ہے وہ اجرت پر لیا کرو۔ اپنا خرچہ خود برداشت کرنا سیکھو اور رشتہ داروں کی غلامی کا توق گلے سے نکال پھینکو۔ 6 ماہ تک عافیہ کے گھر والوں گھر سے کھانا کھا کر انڈسٹریل ہوم جاتی۔ وہ سرکاری ادارہ گھر سے چند قدم پر تھا۔ غرض عافیہ نے ہر طرح ساتھ دیا۔ دراصل وہ میری نانی کی چچی زاد کی بیٹی بھی تھی۔ ان کو میرے خیال کی سب خبر تھی۔ اب میں اس قابل ہو چکی تھی کہ انڈسٹریل ہوم جو کپڑے سلائی کے لیے آتے ہیں میں ان کی اجرت پر لیتی۔ 2 خیالی رشتہ دار میرے اس قدم سے اتنے ناراض ہوئے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تب میں عافیہ اور دادی کے گھر کے درمیان ایک بیوہ کے گھر کرائے پر رہنے لگی۔ وہ میری دادی کی بہن کا گھر تھا جس میں ان کی بہو بیوہ اکیلی رہتی تھی۔ شوہر اور ساس مر چکے تھے اور یہ بے اولاد تھیں۔ میرے رشتہ دار جو میرے وارث کہلاتے تھے صرف ایک دیوار ادھر رہتے تھے، مگر دل سے بہت دور تھے۔ انہوں نے نافرمانی کا الزام دے کر مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ والد نے بھی خبر نہ لی۔ ماں کی صورت دیکھنے برسوں گزر گئے، البتہ چھوٹی بہن عابدہ کبھی کبھی ملنے آ جاتی، جو ماموں کی بہو تھی۔ انہوں نے ماں کو 2 بیٹوں کا بوجھ اٹھایا تو میں اپنا بوجھ ان پر کیوں ڈھاپتی؟ تنہا زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کبھی تو ہمت جواب دے جاتی تھی۔ دن رات لوگوں کی اڑ لیتی، خود کو سلائی کڑھائی میں مشغول رکھتی کہ دکھ یاد نہ آئیں، مگر دکھ پھر بھی یاد آتے اور ہمت جواب دے جاتی۔ تب اتنا روتی کہ ایسا آنسو بن جاتی جس کی کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک شناسا آواز چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو منیر سامنے کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ منیر، یہ تم ہو؟
بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میری بیوی کے انتقال کو 1 برس ہو چکا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، ان کو اکیلے گھر پہ نہیں چھوڑ جا سکتا۔ تم ایک احسان کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس عمر میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، دیکھو انکار مت کرو۔ تب مجھ پر بزرگوں کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھا، ان کے دباؤ سے نکل نہیں سکا، لیکن اب میں آزاد ہوں اور خود مختار ہوں۔ میں تم سے دور کر دیا تھا، مگر تم میرے دل سے کبھی دور نہ رہی۔ منیر چاچا اور ابو کی رضا سے میرے پاس آیا تھا۔ اب دونوں کو میری نہیں، منیر کے بچوں کی فکر تھی۔ وہ افسر پوسٹ پر تھا، ان کی بچیاں جوان تھیں اور ان کو میری جیسی ماں کی ضرورت تھی۔ بے شک وہ میرے چچا زاد کی بیٹیاں تھیں، ان کی ماں بھی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ سو میں نے منیر سے کہا، ٹھیک ہے منیر، اگر میری اندھیری شب کا یہی سویرا ہے تو میں سویرا قبول ہے۔ آپ جا کر چچا جان اور ابا جان سے کہہ دیجیے کہ میں لاکھ بد نصیب سہی مگر نافرمان نہیں ہوں۔